اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی قانون وراثت کے کورس میں تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کی روشنی میں اسلامی قانون وراثت کے تدریجی مراحل کو سمجھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام طلباء و طالبات نے ان آیات کو زبانی یاد کر لیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم اسلامی قانون وراثت کی اہمیت احادیث کریمہ کی روشنی میں جانیں گے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے، تاکہ مسلمان ان فضائل کو سن کر اس علم کو سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، کہ اے ابو ہریرہ، تم علم فرائض، علم وراثت کا دوسرا نام علم فرائض ہے، اور احادیث مبارکہ میں آپ کو وراثت کی بجائے علم فرائض کے نام سے یہ نظر آئے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم علم فرائض یعنی وراثت سیکھو اور اسے سکھاؤ بھی، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ وَهُوَ يُنْسَى، کیونکہ یہ بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں نہ صرف اس علم کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سیکھنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، بلکہ اس علم کو سیکھنے کے بعد دوسرے مسلمانوں تک منتقل کرنے، ٹرانسفر کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرما دیا کہ یہ نصف علم ہے۔ نصف علم سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ایک سبق میں مکمل اس پر گفتگو سماعت کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے اسے نصف علم کس اعتبار سے قرار دیا، اور فقہاء کرام نے، محدثین اعظام نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس قول کی تشریح کیا فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارک کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خبر بھی دی ہے،
وہ خبر کیا کہ آپ علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلا جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم وراثت ہوگا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھائے جانے سے مراد اہل علم کا اٹھایا جانا ہے، جاہلوں کی کثرت ہوگی، ان پڑھ لوگ زیادہ ہوں گے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں آج اپنے گرد و پیش پر توجہ دیں تو ہمیں یہ حدیث مبارک تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ قول پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ علم وراثت جاننے والے عام لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے، جو خواص ہیں، علماء کرام ہیں، ان میں بھی کم ہے۔ آپ مدارس میں جائیں، دیگر تعلیمی اداروں میں جائیں تو وہاں آپ کو دیگر علوم کے مقابلے میں علم وراثت پڑھانے والے یا اس علم کے ماہرین کم نظر آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جو سنن ابی داود کتاب الفرائض باب ما جاء فی تعلیم الفرائض اور حدیث نمبر 2885 ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم ثلاثۃ، علم صرف 3 ہیں، وما سوا ذالک فہو فضل، اور ان 3 علوم کے علاوہ جو علوم ہیں وہ زوائد ہیں، ایکسٹرا ہیں، وہ ان 3 علوم کے معاون ہیں، یعنی فنڈامنٹلی جو ہیں وہ علم 3 ہی ہیں، باقی جو علوم ہمیں نظر آتے ہیں وہ معاون علوم ہیں جو ان علوم کو سیکھنے کے لیے، ان علوم پر دسترس حاصل کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 علوم کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آیت محکمۃ، قرآن مجید کی جو آیات محکمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے مسائل بیان کیے، عبادات کے مسائل بیان کیے، اور جن آیات کو پڑھتے ہی پڑھنے والے کو یا سننے والے کو ان آیات کا معنی اور مطالب جو ہے سمجھ میں آ جائے، ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور اہل ایمان آیات محکمات پر زیادہ عمل پیرا ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معنی بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن مجید کی ان آیات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، اور پھر کئی دفعہ ان کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ پہلے وہ آیات محکمات پر عمل کرے جن کے معنی و مفہوم بالکل واضح ہیں۔ جب مسلمان آیات محکمات پر عمل کرتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ متشابہات آیات کا معنی و مطلب بھی سمجھنے لگتا ہے۔ تو پہلا علم جسے رسول اللہ نے حقیقی علم قرار دیا وہ آیات محکمات کا علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا او سنت قائمہ، یا سنت قائمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سنت و احادیث کا علم، جن کو ہم احادیث صحیحہ کہتے ہیں، ان کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ دوسرا علم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی علم میں شامل فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ فریدۃ عادلہ، اور فریدہ عادلہ یعنی فرائض، علم وراثت کا علم۔ تو آپ
علم وراثت کی اہمیت سنن ابی داود کی اس حدیث مبارک سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 علوم کو حقیقی علم قرار دیا، ان 3 میں ایک علم وراثت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ تو اس علم کی اہمیت اس حدیث مبارک سے بھی بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس علم کے سیکھنے اور سکھانے پر بہت توجہ فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ ترغیب، موٹیویشن کے بعد صحابہ کرام میں اس علم کے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لیے گئے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ان کے پاس آتے اور آ کر ان سے قرآن سنانے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من علم القرآن، جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، ولم یعلم الفرائض، لیکن اس نے علم فرائض کو نہیں سیکھا، فإن مثلہ مثل الرأس لا وجہ لہ، تو اس کی مثال ایسے سر کی ہے جو بغیر چہرے کے ہو۔ یعنی جس طرح چہرے کے بغیر انسان کا وجود جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے، اور انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ چہرے سے واضح ہوتی ہے، تو قرآن کا علم سیکھے اور علم وراثت نہ سیکھے تو وہ اس باڈی کی طرح ہو جاتا ہے، اس جسم کی طرح ہو جاتا ہے جو بے چہرہ ہو۔ لہٰذا ہمیں قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ علم وراثت سیکھنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس علم کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قول ابھی میں نے پیش کیا، ان کو مشورہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ اذا لہوتم فلہو بالرمع، جب تم کچھ کھیلنا چاہو، گیم کرنا چاہو تو تیر اندازی کھیلو، کیونکہ اس زمانے میں جہاد کے لیے تیر اندازی ایک بہت اہم مہارت ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر کھیل میں تیر اندازی کو بیان کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے ذریعے سے کہ ہمیں جہاد کے لیے ہر وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تیار رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ، اور اگر تمہیں بات چیت کرنے کو جی چاہے، گفتگو کرنے کو جی چاہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم علم وراثت کے بارے میں گفتگو کرو۔ تو علم وراثت کی اہمیت یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی انتہائی اہم ہے، جس میں آپ نے فرمایا لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنہ من دینکم، اے لوگوں علم وراثت، طلاق کا علم اور حج کے احکام سیکھو، کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے ہے۔ یعنی علم وراثت کو دین کا ایک اہم جز اور حصہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب علم وراثت دنیا سے اٹھ جائے گا، لوگ اسے سیکھنا چھوڑ دیں گے، تو پھر ترکے کی تقسیم میں ناانصافیاں ہوں گی۔
لوگوں پر ظلم ہوگا، خاص طور پر خواتین اور عورتوں کو ان کے حصوں سے لوگ محروم کریں گے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلم الفرائض، اے لوگو علم وراثت سیکھو، قبل الظانین، گمان کرنے والوں سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ گمان کرنے والوں سے مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اس علم کو نہیں سیکھیں گے تو پھر ترکے کی جو تقسیم ہوگی وہ گمان پر ہوگی، جو جس کے جی میں آئے گا اس کے مطابق وہ ترکہ تقسیم کرنے لگے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو تقسیم ترکہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جہاں ہوتا بھی ہے تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی مرضی سے کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور بعض اوقات کسی کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے گمان اور اپنی سوچ کے مطابق ترکے کو تقسیم کرنے لگے، اس علم کو سیکھنا شروع کر دو، اس علم کو پھیلاؤ۔ تو عزیز طلباء و طالبات اور شائقین علم وراثت، آج کی اس گفتگو میں اور اس سبق میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کریمہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں علم وراثت کی اہمیت اور فضیلت کو جانا۔ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان احادیث کریمہ کو زبانی یاد کر لیں، تاکہ گفتگو کے دوران ان کا آپ استعمال کریں، انہیں لوگوں کو سنائیں، تاکہ لوگوں میں بھی اس علم کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔